بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 18واں سبق ہے، جس کا آغاز الدعوت جاہراً علی جبل الصفا سے ہو رہا ہے. نبوت کے ابتدائی 3-4 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے. جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ بھی اپنے اسلام کو مخفی رکھتے اور خفیہ طور پر عبادات اور دینی مراسم ادا کرتے. لیکن 3-4 سال کے بعد آپ کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر علی الاعلان دین کی دعوت دی، صدا لگائی. جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے ان کے سامنے ایک بہترین انداز میں دعوت پیش کی. تو اسی واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے. دعوت یہ مصدر ہے، دعا یدعو دعوتاً، بلانا، پکارنا. مطلق بولا جائے تو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف پکارنا، بلانا. جاہراً حال ہے، جہر یجہر جہراً جہرتاً، کھل کر واضح طور پر سامنے آ کر. جبل کی جمع جبال، صفا پہاڑی ہے. صفا اور مروہ دو مشہور پہاڑیاں ہیں جو کعبۃ اللہ کے قریب ہی ہیں. تو ان پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر جو صدا لگاتا تھا، وہ صدا و آواز پورے مکہ والوں کو سنائی دیتی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب فرمایا. یہ پہاڑی زمانے تک اپنی حالت پر باقی تھی، لیکن جب حرم کی جدید توسیع ہوئی تو اس پہاڑی کا اکثر حصہ کاٹ کر عمارت میں شامل کر دیا گیا. آج بھی علامت کے لیے کچھ نشانات اور کچھ پہاڑ باقی ہیں. اس نقشے میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ عمارت کے نیچے پہاڑی کا جو کچھ حصہ بچا ہوا ہے، یہی صفا پہاڑی ہے جس کو علامت کے طور پر اور نشان کے طور پہ باقی رکھا گیا ہے. بقیہ حصے کو کاٹ کر عمارت میں شامل کیا گیا ہے اور اسی عمارت کے اندر ہی صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے. یہ جو حصہ دکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ حصہ جبل صفا کا ہے، صفا پہاڑی کا ہے. پہاڑی کا بقیہ حصہ اس عمارت کے اندر آ چکا ہے اور پوری جدید سہولیات کے ساتھ یہاں پر صفا مروہ کی سعی کرنے کے اسباب مہیا ہیں اور آسانی کر دی گئی ہے. تو اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے علی الاعلان دین کی دعوت دی. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخفي امرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو مخفی طور پر انجام دے رہے تھے. امر ایک عام لفظ ہے کسی بھی معاملے کے لیے، سیاق و سباق سے اس کے ترجمے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ترجمہ کیا، اپنی دعوت کو مخفی طور پر انجام دے رہے تھے. وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ 3 سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِظْهَارِ دِينِهِ. اسی حالت میں 3 سال گزر گئے، پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے اظہار کرنے کا، دین کو کھل کر بیان کرنے کا حکم دیا. مضا کا فاعل 3 سنین، 3 سال گزر گئے. اظہار ظاہر کرنا، کھل کر پیش کرنا. وقال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور اللہ نے فرمایا جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انہیں
کھل کر بیان کر دو اور مشرکین کی پرواہ مت کرو۔ صدع یصدع صدعا جہر اور اعلان کو کہا جاتا ہے، کھلم کھلا علانیہ طور پر کہنا۔ اصل میں صدع یصدع کے معنی پھٹنا ہے، اسی سے ہے انصداع الاناء، برتن کا پھٹ جانا۔ تو جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو اس کا اندرونی حصہ کھل کر سامنے آتا ہے، تو اسی سے عاریت لیا گیا ہے، اصدع کھل کر کہو۔ آج تک جو دعوت مخفی پیش کر رہے تھے اس کو کھل کر پیش کرو۔ ما موصولہ ہے تؤمر، جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، توحید، اللہ کی معرفت، قرآن کریم، ان تمام چیزوں کو کھل کر بیان کرو۔ اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، پرواہ نہ کرنا، مشرکین کیا کہیں گے تو اس کی آپ پرواہ مت کریں۔ وقال، اور فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ، باخبر کرو۔ انذار انجام بد سے ڈرانا، شفقت کے ساتھ خبردار کرنا، تنبیہ کرنا۔ تو انذار کے اندر جس کو ڈرایا جا رہا ہے اسی کی مصلحت اور اسی کی خیر خواہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی سے نذیر ہے جس کی جمع نذر، انجام بد سے ڈرانے والا، شفقت کے ساتھ کسی تباہی اور بربادی سے باخبر کرنے والا۔ تو عام جو ڈرایا جاتا ہے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یا سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے، انذار میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ پیغمبروں کا جو مشفقانہ انداز ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عشیرہ کی جمع عشائر، خاندان کو کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ سے بنا ہے، عشرہ کا معنی صحبت، میل جول۔ تو جو قریب ترین لوگ ہیں، الاقارب الادنون، ان کو عشیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے ساتھ شفقت کا بازو جھکا دو، انکساری کا بازو ان کے لیے پھیلا دو۔ خفض یخفض، خفض پست کرنا، پھیلا دینا۔ جناح کی جمع اجنحہ، پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تمثیل ہے، جس طرح پرندہ جب نیچے اترتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اسی طرح جب وہ اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے یا ان کے بارے میں کسی ڈر کا اسے اندیشہ ہوتا ہے تو پر پھیلا کر اپنے پروں میں لے لیتا ہے۔ تو اسی سے بطور استعارہ کے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ تو خفض جناح سے مراد تواضع، انکساری۔ تو ہم نے ترجمہ کیا کہ انکساری کے ساتھ شفقت کے بازو جھکا دو، شفقت کے بازو پھیلا دو۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو میں کھل کر انجام بد سے ڈرانے والا ہوں۔ مبین ابانا یبین ابانتن سے لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی، کھل کر بولنے والا، کھلم کھلا، دو ٹوک انداز میں کہنے والا۔ تو یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر دین کی دعوت دینے لگے۔ فخرج وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته يا صباحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز سے ندا دی، یا صباحا، لوگو دوڑو، لوگو ڈرو، ہائے صبح کے وقت کی ہلاکت۔ صعد یصعد الصعود، اوپر چڑھنا۔ نادا منادات، تن و نداءن، آواز لگانا، صدا لگانا، ندا دینا۔ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اضافت الصفت الی الموصوف ہے، بلند آواز سے۔
یا صباحا یہ ندبہ ہے۔ آگے حضرت اس کی وضاحت کریں گے کہ عربوں میں جب کسی خوف یا خطرے یا کسی حملے کا ڈر ہوتا تو ایک معروف اور مشہور صدا تھی، ایک ندا تھی جو لگائی جاتی تو سب لوگ باخبر ہو جاتے۔ عموماً جو حملے ہوتے تھے، جو یلغاریں ہوتی تھی، دشمن جو حلہ بولتے تھے وہ صبح یا شام کے وقت بولتے تھے، اس لیے اس طرح صدا لگائی جاتی تھی، یا صباحا۔ تو مفہوم وہی ہوتا تھا کہ لوگوں دوڑو، لوگوں ڈرو، اور یوں بھی اس کا ترجمہ ہے صبح کی وقت کی ہلاکت۔ تو ایک مشہور اور معروف آواز تھی جس کو سن کر لوگ چوکنا ہو جاتے تھے۔ یا صباحا میں یا حرف ندا و ندبہ ہے، عموماً وا ندبہ کے لیے مخصوص ہے اور یا ندا اور ندبہ میں مشترک ہے۔ تو ندبہ منادہ مندوب کے آخر میں جو الف ہوتا ہے، یہ الف التباس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ یہ ندا نہیں بلکہ ندبہ ہے۔ تو صباحا یہ ضمہ مقدرہ پر مبنی ہے، اس لیے کہ منادہ مفرد یا علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی رفع پر ضمہ پر مبنی ہے، مگر وہاں پر الف آنے کی بنا پر ضمہ کا ظاہر ہونا دشوار ہے، اس لیے کہا گیا کہ ضمہ مقدرہ پر مبنی ہے۔ آگے حضرت واضح کر رہے ہیں وَكَانَتْ صَيْحَةً مَعْرُوفَةً مَأْلُوفَةً، اور یہ یا صباحا ایک معروف اور جانی پہچانی آواز تھی، پکار تھی۔ صیحہ ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، پکار، صیحۃ صیحات۔ مألوفہ جس سے لوگ مانوس ہوں، الف یألف سے، مألوف جس سے مانوس ہوں، جو جانی پہچانی آواز ہو۔ تو عموماً منادہ مندوب میں اس شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کو مصیبت دور کرنے کے لیے پکارا جائے، یا اس شخص کا جس کے لیے پکارا جائے، یعنی متفجع علیہ یا متفجع بہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وقت کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جس وقت کسی حملے یا حلہ بولے جانے کا خوف ہو، تو اس لیے صبح کا تذکرہ کیا، یا صباحا۔ کلما احس انسان بخطر عدو یغیر علی بلد او علی قبیلۃ علی غفلۃ منها نادى یا صباحا۔ جب بھی کوئی انسان کسی دشمن کے خطرے کو محسوس کرتا جو کسی شہر پر حملہ کرنے والا ہے یا کسی قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، اس قبیلے کے لوگوں کی بے خبری کے عالم میں، تو وہ یوں صدا لگاتا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اغار یغیر اغارتن، حملہ کرنا، یورش کرنا، یلغار کرنا، شب خون مارنا۔ علی غفلۃ منہا، بہترین تعبیر ہے بے خبری کے عالم میں، جب لوگ غافل ہوں، سو رہے ہوں یا اپنے کام کاج میں مشغول ہوں، تو کہا جاتا ہے علی غفلۃ منہا۔ جیسے یغیر اعداء الاسلام علی الاسلام علی غفلۃ من حماة الاسلام، دشمنان اسلام اسلام پر حملہ اسلام کے حمایتیوں کی غفلت کے وقت میں کرتے ہیں۔ فلم تتأخر قریش فی تلبیت ھذا النداء، تو قریش نے اس پکار پر لبیک کہنے میں تاخیر نہیں کی۔ تاخر باب تفاعل سے تاخیر کرنا، پیچھے رہنا۔ تلبیہ لبا یلبی، تلبیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، پکار پر لبیک کہنا، پکار کا جواب دینا۔ واجتمعوا الیہ، سب اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ بین رجل یجیء الیہ وبین رجل یبعث الیہ رسولہ، کوئی شخص خود چل کے آ رہا ہے اور کوئی اپنے قاصد کو بھیج رہا ہے۔ ایک تعبیر ہے بین رجل یجیء الیہ وبین رجل یبعث الیہ رسولہ،
کوئی تو خود آ رہا ہے اور کوئی خود نہیں آ سکتا تو اپنے قاصد کو، اپنے ایلچی کو بھیج رہا ہے۔ جیسے دخلت الفصل فإذا أنا بین طالب یقرأ و بین طالب ینام، میں کلاس میں داخل ہوا تو کوئی طالب علم سو رہا ہے، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، تو ایک بہترین تعبیر ہے، بین رجل یجیء الیہ و بین رجل یبعث الیہ رسولہ، کوئی خود آ رہا ہے اور کوئی اپنے قاصد کو بھیج رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی کعب، ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بسفح هذا الجبل ترید ان تغیر علیکم صدقتمونی؟ اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو کعب، مجھے بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی خاندان کے مختلف لوگوں کو نام بنام پکارا، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اے کعب کی اولاد۔ ارائیتم، یہ ایک بہترین اسلوب ہے، ارائیتم، مجھے بتلاؤ، ارائیتم، مجھے خبر دو، لو اخبرتکم، اگر میں تمہیں یہ کہوں، یہ خبر دوں، ان خیلا، خیل یہ اس میں جمع ہے، شہ سواروں، گھوڑ سواروں کی پوری جماعت کے لیے لفظ خیل بولا جاتا ہے، اس کی جمع خیول اور اخیال آتی ہے، تو ان خیلا گھوڑ سواروں کا، شہ سواروں ایک جماعت، بسفح هذا الجبل، اس پہاڑی کے دامن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑی کے اوپر تھے، پہاڑی کے سامنے طرف قریش اور اہل مکہ تھے، سامنے کا پورا منظر تو ان کو دکھ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے کا منظر نہیں دکھ رہا تھا، تو ایسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں، تو پہاڑی کا ایک بالکل نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پانی جا کر لگتا ہے، جو اس طرف رہنے والوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو صفح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی جمع صفوح۔ ترید ان تغیر علیکم، تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حلہ بولنا چاہتا ہے، صدقتمونی یا صدقتمونی، تو میری تصدیق کرو گے؟ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے، کان العرب واقعیین عملیین انہم رأوا رجلا جربوا علیہ الصدق والامانۃ والنصیحۃ قد وقف على جبل یرى ما امامہ وینظر الى ما وراءہ۔ عرب لوگ حقیقت پسند اور عملی لوگ تھے، انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے سلسلے میں انہوں نے سچائی، امانت داری اور خیر خواہی کا تجربہ کیا ہوا تھا، وہ ان کے سامنے ایسی پہاڑی پر کھڑا ہے جس سے وہ اپنے سامنے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کان العرب واقعیین عملیین، کانا کی خبر ہے، واقعی یہ واقع کی طرف منسوب ہے، واقع کسی بھی صورتحال کو کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے الواقع المؤلم، تکلیف دہ صورتحال، تو واقعی جب کہا جائے تو حقیقت پسند آدمی، حقیقت پسند آدمی جو واقعی میں کوئی ایکشن کرتا ہو، کوئی اقدام کرتا ہو، صرف نظریاتی قسم کا آدمی نہ ہو، تو وہ لوگ حقیقت پسند تھے۔ عملیین، عملی لوگ تھے، صرف فکری اور نظریاتی لوگ نہیں تھے کہ خیالات تو بہت بڑے تھے لیکن عمل ندارت ایسا نہیں، جس کو وہ حق سمجھتے تھے اس کی طرف لپک جاتے تھے اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو صرف عملی اور فکری اور نظریاتی، صرف فکری اور نظریاتی لوگ نہیں تھے بلکہ عملی لوگ تھے۔ تو
تو اپنے سامنے ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جرب علیہ الصدق، جرب یجرب تجریبا و تجربہ، تجربہ کرنا، آزمانا، علی جبل یری ما امامہ وینظر الی ما وراءہ، ایسے پہاڑ پر کھڑا ہے، سامنے کا پورا منظر بھی دیکھ رہا ہے اور پیچھے کا منظر بھی دیکھ رہا ہے، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، اور وہ صرف اپنے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، فَهَدَاهُمْ ذَكَاؤُهُمْ وَإِنصَافُهُمْ إِلَى تَصْدِيقِ هَذَا الْمُخْبِرِ الْأَمِينِ الصَّادِقِ، تو ان لوگوں کو ان کی سمجھداری نے، ان کی عقل مندی نے اور انصاف نے اس سچے امانت دار خبر دینے والے کی تصدیق کی، رہنمائی کی، تصدیق پر آمادہ کیا۔ ذکا سمجھداری، ذہانت، مخبر الامین الصادق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ تو وہ عملی لوگ تھے اور حقیقت پسند لوگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تو لوگ تصدیق کرنے لگے، فقالوا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ ہنالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں باخبر کرنے والا ہوں، انجام بد سے ڈرانے والا ہوں۔ بین یدی بارہا گزرا ہے، پہلے، سامنے۔ فسکت القوم، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ وَلَكِنَّ أَبَا لَهَبٍ قال، لیکن ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم، تیرے لیے پورے دن ہلاکت ہو۔ اما دعوتنا الا لہذا، کیا تو نے ہمیں صرف اس لیے بلایا ہے؟ تبا لک بد دعا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تب یتب، تبا ہلاک کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ سائر الیوم، پورے دن، اس کے بعد دن کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے تو پورے دن تیرے لیے ہلاکت ہوئی۔ ایک تعبیر ہے عربوں کی، سائر کی جمع سوائر، سائر باقی بچا ہوا حصہ، یہ کل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے سائر الکتب، تو اس سے مراد سب کتابیں نہیں، بلکہ بعض چیزوں کا تذکرہ کر کے بقیہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے قرأ هذا الطالب وهذا الطالب وسائر الطلاب، اس طالب علم نے بھی پڑھا، اس طالب علم نے بھی پڑھا، بقیہ تمام نے پڑھا۔ تو گویا کہ سؤر سے ماخوذ ہے بقیہ ماندہ، جھوٹا جو بچا ہوا ہو۔ تو پہلے سے ہی سائر القوم یا سائر الکتب نہیں کہا جائے گا، پہلے کچھ تذکرہ کیا جائے گا، پھر آگے سائر الیوم کہا جائے گا۔ تو جن دن کے جس حصے میں آپ نے پکارا تھا، بلایا تھا، اس کو چھوڑ کر بقیہ حصہ۔ اما دعوتنا، حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ ہے، الا لہذا، کیا تم نے ہمیں صرف اسی لیے پکارا تھا؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی علی الاعلان دعوت تھی، جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ ابو لہب بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جملے کہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا جس میں خود اسی کی تباہی کو بتلایا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ ہمیں سیرت پاک کو سمجھنے اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔